حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ عاشورے کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ رات میں عبادت کریں 9 تاریخ کو اور عاشورے کا روزہ رکھیں، مطلب 9 کا روزہ رکھیں اور 9 تاریخ کی عبادت کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ رات بہت فضیلت کی رات ہے. رات کو جو بھی شخص دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے. تو جو بھی شخص 9 محرم کی رات کو 2 رکعت نفل نماز پڑھے، ٹھیک ہے، کیا آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد مطلب الحمدللہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص مطلب قل هو اللہ احد پڑھیں، بعد میں نفل پڑھ لیں تو 70 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. کون سی دعا ہے یہاں آپ اسکرین پر دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، اور اس دعا کو آپ 70 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. پہلے آپ کو 2 رکعت نماز حاجت پڑھنا ہے. آپ کہیں گے حضرت 2 رکعت نفل حاجت ہم پڑھیں گے تو نیت کیسے کریں گے؟ تو آپ کی نیت ابھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کیسے نیت کرنا ہے. تو دیکھیے گا کہ پہلے آپ یہاں اسکرین پر دعا دیکھ لیں. اس نماز کو پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے. یہی آپ کا وظیفہ ہے. دعا یہ ہے، اسکرین پر دیکھیے گا. سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے. جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو وہ آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 11 مرتبہ شروع میں، 11 مرتبہ بعد میں. اگر آپ شروع میں 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو لاسٹ میں 3 مرتبہ پڑھیں گے. اس کے بعد آپ بیچ میں یہ والی دعا پڑھیں گے. پھر قبولیت کی نشانی ہوتی ہے جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو سمجھو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرما لیتا ہے. تو آئیے گا دعا دیکھیے، اور بات کو اس دعا کو 70 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور آگے پیچھے درود شریف. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے جو بھی آپ کا جائز مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی جائز حاجت ہوگی، آپ کی مراد ہوگی، اللہ کے کرم سے اللہ کی بارگاہ میں جب آپ ہاتھوں کو اٹھا کر جو بھی آپ اسلامی بھائیاں بہن دعا پڑھے گا، دعا مانگے گا، انشاءاللہ تعالی قبول ہو جائے گی. یہ وظیفہ 9 تاریخ یعنی شہادت والی رات میں اور 10 تاریخ کو ان 2 دن کا عمل ضرور کریں. اور اگر کسی وجہ سے یہ عمل رات میں نہیں کیا جائے تو پھر محرم شریف کسی بھی رات میں اس کے عمل آپ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ فضیلت 9 اور 10 تاریخ کو مانی جاتی ہے. اب اس کا طریقہ سمجھ لیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو طریقہ بتاتی ہوں. سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کس وقت پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے. تو آپ کی نیت کیا ہے وہ تو آپ ذرا سمجھ لیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو جائیں، عشاء کی نماز ادا کریں. آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ عشاء سے فارغ ہو جائیں تو 2 رکعت نفل پڑھیں. ٹھیک ہے، جسے ہم حاجت کے بولیں گے. اس طریقے سے نیت کرنا ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز حاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکعت شریف کی طرف اللہ اکبر. اس طریقے سے آپ کو نیت کرنا ہے. بعد میں نیت کر کے آپ کو ثنا پڑھنی ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے، پڑھنی ہے. اس سے آپ کی پہلی رکعت ہو جائے گی. تبھی دوسری رکعت میں آپ کیا بولتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. پھر سے سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنی ہے. تو یہ آپ کی 2 رکعت مکمل ہو گئی. تو 9 محرم کی یہ 2 رکعت نفل نماز بحاجت پڑھیں. برائے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا. ٹھیک ہے، اور آپ کو جب یہ مکمل ہو جائے آپ کی نماز تو آپ دعا کریں. اور دعا کرنے کے بعد وہی جو میں نے آپ کو بتائی کہ آگے پیچھے آپ کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے. بیچ میں 70 مرتبہ یہ دعا مانگنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو گڑ گڑا کے آپ کو دعا مانگنی ہے اور دل کو
دل سے ایک دم اللہ سے تعلق جڑ جائیں، اور جو بھی آپ کی دعا قرض کی ہے یا پھر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے یا جو بھی ہے کوئی بھی ہے، لیکن اپنے خود کی شدت سے آپ کو دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دل کو سکون اور اطمینان ملے گا۔ اور یہ وظیفہ بس اتنا ہی ہے۔ اگر آپ کو میرا وظیفہ پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو پر لائک ضرور کر دینا اور صدقہ جاریہ سمجھ کے لوگوں کو ضرور شیئر کرنا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کی تمام جائز دعا کو قبول فرمائے۔